خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ ریما ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ میرا نام پاسٹر دمیانو صادق ہے اور میں ریما چرچ میں ایز اے پاسٹر خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اور آج آخری ہفتے کی تعلیم کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، اور آج میرا ٹاپک ہوگا آخری ہفتہ اور یسوع مسیح کی تعلیم۔ اور اس آخری ہفتے میں یسوع مسیح نے جو تعلیم دی ہے اور شاگردوں کو جو سکھایا ہے اور جو نبوتیں ان کے ساتھ شیئر کی ہیں، اس آخری ہفتے میں کے میسیجز میں وہ پیش کی جائیں گی۔ آج میں بھی تھوڑا سا بیان کروں گا، اور میرے بعد کے آنے والے جو خادمین ہیں جو کلام پیش کریں گے وہ بھی اس کو بیان کریں گے۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے دھیان کے ساتھ ان میسیج کو سنیں اور برکت حاصل کریں۔ تو آئیں خدا ان کے زندہ اور مقدس کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل ہے اور اس کا 21واں باب ہے، اور 21ویں باب کی 12ویں آیت کو ہم خدا ان کے زندہ اور مقدس کلام میں سے دیکھیں گے۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اور اس دنیا سے واپس جانا بہت بڑے معنی رکھتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے بھی نشانات ہیں اور واپس جانے کے بھی نشانات ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے اور جب وہ واپس جانے والے تھے، تو آخری ہفتے میں انہوں نے بہت ہی ضروری باتیں اپنے شاگردوں سے کہیں، اور بہت ہی خاص باتیں انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھائیں، اور بہت ہی زبردست قسم کی نبوتیں جو ہیں وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور سب سے بڑی نبوت ہے، بہت ہی بڑی نبوت ہے، جو ہمیں دانیل کی کتاب اور اس کے 9ویں باب کی 27ویں آیت میں ملتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کھجوروں کے اتوار والے دن، یعنی سوموار سے ایک دن پہلے، یسوع مسیح جو ہیں وہ یروشلم میں بڑے ہجوم کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور یسوع مسیح کے یروشلم کے داخلے کے وقت 69واں جو ہفتہ ہے وہ پورا ہو رہا ہے، یعنی یہ 483 سال بنتے ہیں۔ اور دانیل نبی نے نبوت کی تھی خداوند یسوع مسیح کی تصلیب کی، اور اس کے دکھ اٹھانے کی، اور اس کے قتل ہونے کی نبوت دانیل نبی نے کی ہے۔ تو اس آخری وقت میں یہ بہت بڑی نبوت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ یہ جو آخری ہفتہ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور خداوند یسوع مسیح کھجوروں کے اتوار والے دن اس کے ساتھ ہی یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، اور اس داخلے کے ساتھ ہی پیشن ویک جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور متی کی انجیل کے 21ویں باب سے 27ویں باب تک خداوند یسوع مسیح جو ہیں
وہ اپنے شاگردوں کو دوسری آمد کی تعلیم دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی دوسری آمد کے متعلق شاگردوں کو بتایا، اور جب ہم 21ویں باب سے شروع کرتے ہیں تو 26ویں اور 27ویں باب میں ہمیں کچھ تماثیل جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور وہ تماثیل جو ہیں وہ کچھ ریپچر کے بارے میں ہیں، جب کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ اور میں جو ایک تمثیل ہے 10 کماریوں کی تمثیل، یہ ریپچر کے بارے میں، کلیسیا کے آسمان پر چلے جانے کی، اٹھائے جانے کی یہ تمثیل ہے، اور اس میں ہمیں وہ ضیافت بھی نظر آتی ہے جس کا ذکر ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح 21ویں باب سے 27ویں باب تک اپنے شاگردوں کو وہ تعلیم دیتے ہیں، اور ادھر بھی آخری ہفتہ ہے، خداوند یسوع مسیح کی تصلیب کا بھی آخری ہفتہ ہے، لیکن اسی آخری ہفتے میں خداوند یسوع مسیح اس آخری ہفتے کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں جو دنیا کے اختتام پر 7 سالہ مصیبت کا دور ہوگا۔ وہ بھی ایک ہفتہ ہے، اور وہ بھی آخری ہفتہ ہے، یعنی 7 سال۔ اور ان 7 سالوں کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح انہی ابواب میں بیان کرتے ہیں۔ جب ہم متی کی انجیل اس کا 24واں باب پڑھتے ہیں تو 24ویں باب میں مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جب شاگرد جو ہیں وہ اپنے استاد یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں کہ تیری آمد اور تیرے آنے کے اور تیری بادشاہی کے قائم کرنے کے کیا نشانات ہوں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ان کو یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں۔ جب ہم متی کی انجیل اس کا 24واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں وہ ساری باتیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب میں اس کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ اس لیے جب ہم متی کی انجیل اور اس کے 21ویں باب سے آنورڈ آگے بڑھتے ہیں تو یہ آخری ہفتے کی تعلیم ہے، اور آخری ہفتے میں خداوند یسوع مسیح نے 7 سالہ مصیبت کے دور کو بھی، یعنی اس آخری ہفتے کو بھی بیان کر دیا ہے، یعنی اینڈ ٹائم پروفیسی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اس ہفتے میں اینڈ ٹائم جو پروفیسی ہے وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ متی کی انجیل میں یسوع مسیح جو ہے وہ عام لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ عام لوگوں کے کیا حالات ہوگے، عام تماثیل جو ہیں ان میں بات کی گئی ہے۔ لیکن یوحنا رسول کی انجیل اس کے 13ویں باب سے 18ویں باب تک یسوع مسیح خاص کر اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہیں، اور وہ باتیں جو ہے وہ صرف ایمانداروں سے کی گئی ہیں اور ایمانداروں کے لیے کی گئی ہیں، اور وہ باتیں صرف اور صرف شاگردوں کے لیے کی گئی ہیں، اور وہ باتیں محبت کی باتیں ہیں، وہ باتیں پیار کی باتیں ہیں۔ جیسے خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں اس بات کو فرماتے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، اور میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ تو اس سے آگے بھی خداوند یسوع مسیح جب ہم یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کو پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح اپنوں کے لیے پریئر کرتے ہیں، اپنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنوں کے لیے باپ سے برکت چاہتے ہیں۔ تو وہاں پر یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب سے شروع کر کے 18ویں باب تک خاص پیاروں سے بات کی گئی ہے۔ تو ان دونوں اناجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے آخری دنوں میں 2 علیحدہ چیپٹر پر بات کرتے ہیں، اور اس میں اپنوں سے بات کرتے ہیں اور
اس میں عام لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور اینڈ ٹائم کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ اور ابھی ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح ہیکل میں داخل ہوتے ہیں، اور میرے عزیزوں میں یہ بتاتا چلوں کہ یسوع مسیح کا ہیکل میں داخل ہونا، علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں داخل ہونے کو بیان کرتے ہیں، اور متی کی انجیل اس کے 24ویں باب میں یہ بات آئی ہے، لکھا ہوا ہے کہ جب یسوع ہیکل سے نکل رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع دنیا سے نکل رہا تھا۔ اس آخری ہفتے میں یسوع اس دنیا کو چھوڑ کر واپس باپ کے پاس جا رہا تھا۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں۔ تو میرے عزیزو، اب ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح ہیکل میں سے کاروباری لوگوں کو، بزنس مین لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور یہ خدا کی اپنے گھر کے لیے غیرت ہے۔ اور اس آیت میں اور اس جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو کیا پسند ہے، اور ہمیں یہ بات یہاں پر نظر آتی ہے کہ یسوع نے زمین پر ہوتے ہوئے کیا رد عمل ظاہر کیا۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب یسوع اپنی دوسری آمد میں آئے گا، یا جب ہمارا حساب ہوگا، تو پھر حساب بہت سخت ہوگا۔ اور جس طرح سے یسوع نے کوڑا بنا کر ان لوگوں کو ہیکل سے نکالا اور ان کو سبق سکھایا، ان کو سزا دی، جو آج خداوند کی ہیکل میں کاروبار کر رہے ہیں، ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ہیکل میں سے کاروباری لوگوں کو نکال دیا، اور یہ واقعہ جو ہے بائبل مقدس میں 2 بار بیان کیا گیا ہے، اور علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ کام 2 بار کیا ہے۔ پہلی بار جو واقعہ پیش آتا ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کے 2 باب کی 13ویں آیت میں ہے، جب خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت کا آغاز کرتے ہیں تو وہ ہیکل کو صاف کرتے ہیں، اور جب یہاں پر یسوع مسیح ہیکل کی صفائی کرتے ہیں اور اس کو شروع کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو مسیح ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے والا ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ظاہر کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو نجات دہندہ ظاہر کرتے ہوئے ایک نشان دیتے ہیں، جب انہوں نے پہلی بار یوحنا کی انجیل اور اس کے 2 باب کی 13ویں آیت میں ایسا کیا۔ لیکن دوسری بار خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اور اس کے 21ویں باب کی 22ویں آیت میں ایسا کیا، اور یہ واقعہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر جانے کو تھے۔ نقاد جو ہیں وہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ مصنفین سے یہ واقعہ جو ہے یہ مسپلیس ہو گیا ہے، لیکن میرے عزیزو ایسی بات نہیں ہے۔ مصنفین نے جنہوں نے خدا کے کلام کو تحریر کیا، انہوں نے بڑی عقل مندی کے ساتھ اور بڑی تحقیق کے ساتھ ان باتوں کو تحریر کیا ہے، اور وہ بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی سوچ کے ساتھ اور روح القدس کی رہنمائی میں اس کو ضبط تحریر میں لے کر آئے ہیں۔ تو اس لیے یہ واقعہ بائبل مقدس میں 2 بار آیا ہے، اور پہلا جو واقعہ ہے جب خداوند یسوع مسیح پہلی دفعہ کاروباری لوگوں کو ہیکل سے نکالتے اور ہیکل کو صاف کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح جب پہلی بار اس دنیا میں آئے تو انہوں نے آ کر اس دنیا کی صفائی کی، گناہ سے صفائی کرنا۔ اور جو دوسری بار کا واقعہ ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اپنی دوسری آمد پر، اپنی سیکنڈ کمنگ پر، وہ کلی طور پر زوراور طریقے کے ساتھ لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا، اور اس دنیا کو شیطان سے، ابلیس سے اور گناہ سے کیا کر دے گا؟ پاک کر دے گا۔ اور جس طرح اس نے کاروباری لوگوں کو ہیکل سے نکال دیا، وہ گناہ گار لوگوں کو، شیطانی کام کرنے والے لوگوں کو، گناہ کرنے والے لوگوں کو اور مخالف مسیح کو، جنہوں نے اپنے اوپر 666 کی مہر لگائی ہے،
इसी तरह قوت کے ساتھ زور کے ساتھ ان کو اس زمین ہی سے نکال دے گا اور اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا۔ تو یہ بڑی زبردست باتیں ہیں، اور یہ بڑا زبردست یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے اور ہم نے اسے سیکھنا ہے، اور جب ہم کلام مقدس کو غور سے پڑھتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں وہاں پر لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ اور جب خدا یسوع مسیح ہیکل کی صفائی کرتے ہیں تو میرے عزیزو پہلے نمبر پر وہ کلیسیا کی بھی صفائی کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہمارا جو بدن ہے یہ بھی خدا کی ہیکل ہے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم نے اپنے بدن کو بھی پاک کرنا ہے اور اپنے بدن سے ان چیزوں کو نکالنا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی خدا کی ہیکل ہے۔ تو اسے بھی ہم نے پاک رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم اسے پاک نہیں رکھیں گے، جب یہ خدا کو پسند نہیں ہے، تو پھر یہ خدا کی ہیکل نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سیکھنے کے لیے ہیں۔ تو میرے عزیزو ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم اب دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح ہیکل کو پاک کر رہے تھے تو ہیکل کے پاک کرنے کے بعد وہاں پر کچھ لوگ آئے اور انہیں ضرورت تھی کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی ہے جو کوڑیوں کو شفا دیتا ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو ہر طرح کے بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ تو وہ یسوع کے پاس گئے اور یسوع سے درخواست کی، اور اس کے پاس اپنے مریضوں کو لے کر آئے۔ تو میرے عزیزو دوسرا کام خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس نے ہیکل کے اندر بیماروں کو شفا دی، اس نے محتاجوں کی ضرورت کو پورا کیا، اور اس نے ہیکل کے اندر اندھوں کو ٹھیک کیا، اس نے ہیکل کے اندر لنگڑوں کو اس نے چلایا، اور اس نے ہر طرح کے مریضوں کو اور جو بیمار اس کے پاس آئے تھے اس نے ان کو ٹھیک کیا۔ اور ایسا کرنے سے خداوند یسوع مسیح نے یہ ظاہر کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ ہیکل اس کام کے لیے ہے۔ ہیکل ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، ہیکل بیماروں کو شفا دینے کے لیے ہے، ہیکل جو ہے وہ محبت کرنے کے لیے ہے، نہ کہ کاروبار کے لیے۔ تو اس دوسرے پوائنٹ میں بھی ہم اس بات کو سیکھتے ہیں میرے عزیزو، آج کل ہمارے معاشرے میں، آج کل ہمارے چرچز میں کیا ہو رہا ہے، آج کل ہماری منسٹریز میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم ہیکل میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، خاص کر گنہگاروں کی ضرورتوں کو جو نجات پانے کے لیے آتے ہیں، یا کچھ ہم یہاں پر بزنس کر رہے ہیں؟ اور میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاسٹرز پر اور خدا کے خادمین پر بہت سارے اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ یہ جی روپے پیسے کے لیے خدمت کرتے ہیں، یہ جی ڈالرز کے لیے خدمت کرتے ہیں، یہ جی باہر سے گوروں کو منگواتے ہیں۔ تو پھر اس طرح سے میرے عزیزو ہیکل جو ہے، خدا کا جو گھر ہے، چرچ اور کلیسیا جو ہے، یہ بزنس بن جاتی ہے، یہ خدمت نہیں رہتی۔ تو یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے، اور یسوع مسیح جب بنی اسرائیل کے درمیان آئے، اور یسوع مسیح نے جب کلیسیا بنائی، تو خداوند یسوع مسیح ہیکل میں آئے، اور انہوں نے آ کر کیا کیا؟ انہوں نے آ کر اس ہیکل کی صفائی کی، انہوں نے اس ہیکل کو صاف کیا، اور پھر انہوں نے بیماروں کو شفا دے کر، محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کر کے، ان کے ساتھ محبت کر کے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آ کر، ان کے مریضوں کو شفا دے کر خداوند یسوع مسیح نے یہ بتایا
کہ ایسا ہونا چاہیے اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ اور اس جگہ پر بھی خدا یسوع مسیح نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی اور یہ نشان دیا کہ میں خدا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں مسیح ہوں اور میں نجات دہندہ ہوں۔ بے شک بہت سے لوگوں نے، فقیہوں اور فریسیوں نے اور بنی اسرائیل نے خدا یسوع مسیح کو رد کر دیا، لیکن پھر بھی خدا یسوع مسیح نے اس بات کو بتایا، ان پر ظاہر کیا کہ میں نجات دہندہ ہوں، میں مسیح ہوں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں سیکھنے کے لیے یہاں پر بہت کچھ ملتا ہے۔ اور جب خدا یسوع مسیح ہیکل سے نکلتے ہیں تو ہیکل سے نکلنے کے بعد خدا یسوع مسیح بیتنیہ کو جاتے ہیں۔ بیتنیہ میں وہ رات گزارتے ہیں اور رات گزارنے کے بعد خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ واپس شہر کی طرف آتے ہیں، یعنی یروشلم کی طرف۔ ابھی میں جو تیسرا پوائنٹ بیان کروں گا وہ تیسرا پوائنٹ ہے انجیر کے درخت پر لعنت۔ تو جب خدا یسوع مسیح واپس شہر کی طرف آتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کو بھوک لگی۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح لازر، مریم اور مارتا کے گھر گئے تھے، کیا خدا یسوع مسیح نے وہاں پر ناشتہ نہیں کیا تھا؟ تو علماء جو ہے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ خدا یسوع مسیح گئے بیتنیہ میں لیکن ان کے گھر میں رات نہیں گزاری۔ شاید کچھ وقت انہوں نے ان کے ساتھ گزارا، لیکن بعد میں خدا یسوع مسیح کسی اور جگہ پر یعنی کھلے میں نکل گئے اور دعا کرتے رہے اور دعا کرنے کے لیے نکل گئے۔ تو جیسا کہ بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح سے کسی نے کہا کہ خداوند جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے ساتھ چلوں گا، لیکن خدا یسوع مسیح نے اس آدمی کو جواب دیا کہ آسمان کے پرندوں کے لیے گھونسلے ہوتے ہیں اور لومڑیوں کے بٹ ہوتے ہیں، لیکن ابن انسان کے لیے سر چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ان کے پاس اپنا مکان نہیں تھا، اپنا گھر نہیں تھا۔ تو جب وہ رات دعا میں رہے تو دعا کے بعد وہ سیدھے شہر کو جا رہے تھے، اور شہر کو جا رہے تھے، راستے میں وہ انجیر کا درخت تھا، اور جب وہ انجیر کے درخت کے پاس آئے تو انہیں بھوک لگی اور پتوں کے سوا اس میں پھل نہ پایا، اور جب اس میں پھل نہ پایا تو خدا یسوع مسیح نے اس درخت پر لعنت کی۔ بڑا عجیب سا لگتا ہے، خدا سے اس بات کی توقع نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرے عزیزو اس میں خدا کا ایک بہت بڑا بھید پایا جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح خود خدا ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے، اور خداوند سے کوئی بھی ایسا کام متوقع نہیں ہے جو وہ غلط ہو۔ اس لیے میرے عزیزو انجیر کا جو درخت ہے یہ بنی اسرائیل کی مثال ہے، اور انجیر کے درخت میں پھل آنے سے پہلے کچھ اگیتے پھل لگتے ہیں، گو کہ پھل کا موسم نہیں تھا۔ اگر کسی درخت کا پھل کا موسم ہی نہ ہو تو کوئی انسان اس درخت کا پھل ڈھونڈے تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یاد رکھیں کہ انجیر کے درخت میں کچھ اگیتے پھل آتے تھے، اور یہ بعد کے آنے والے پھلوں کے لیے نشان ہوتا ہے، اور اگر اگیتے پھل آئیں تو پھر بعد کے بھی آتے ہیں، لیکن اگر اگیتے پھل نہ ہو تو بعد میں بھی نہیں آتے۔ تو خدا یسوع مسیح جو ہے انجیر کے درخت پر لعنت کرتے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کا نشان تھا کہ بنی اسرائیل کے پاس خدا یسوع مسیح آئے، لیکن اس قوم میں پھل نہیں تھا، یہ قوم پھل نہیں دے رہی تھی۔ اور جب خدا یسوع مسیح نے اس درخت پر لعنت کی
تو جب دوسرے دن شاگرد وہاں سے گزرے، یسوع مسیح کے ساتھ وہاں سے گزرے، تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، حیران رہ گئے کہ یہ درخت جو ہے اتنی جلدی اس طرح سے کیوں سوکھ گیا۔ تو خدا یسوع مسیح نے ان کو ان کے لیول کے مطابق بات سکھائی اور ان کو ایمان کی بات بتائی۔ لیکن دراصل یہ بات بنی اسرائیل کے بارے میں تھی، اور خداوند یسوع مسیح کی یہ نبوت سن 70 میں پوری ہو گئی، جب سن 70 میں تیتس جو رومی سپہ سالار تھا، اس نے یروشلم پر حملہ کیا، بنی اسرائیل پر حملہ کیا، اور انہوں نے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، یروشلم کی ہیکل کو ڈھا ڈالا، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ تب سے لے کر 2000 سال تک اب تک وہ تتر بتر رہے، اور 1948 میں وہ واپس آئے اور اپنے ملک کو قائم کیا۔ تو یہ انجیر کا جو درخت تھا یہ سوکھ گیا۔ انجیر کے درخت پر خدا یسوع مسیح نے لعنت کی، اور یہ بنی اسرائیل کے بارے میں تھی، لیکن خداوند نے ان کو بالکل ترک نہیں کیا تھا، بلکہ خداوند کا ان کے لیے وعدہ تھا کہ وہ انہیں واپس لائے گا۔ لہٰذا 1948 میں وہ اپنے ملک میں آئے اور ان کا ملک قائم ہوا۔ متی کی انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب تم انجیر کے درخت کی کمپلین نکلتی ہوئی دیکھو تو یقین جانو کہ اس کا آنا قریب ہے۔ تو بنی اسرائیل کا قائم ہونا، انجیر کے درخت کی دوبارہ سے کمپلین نکلنا اور اس کا دوبارہ سے آباد ہونا خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کی نشانی ہے، اور اس کا آنا قریب ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج کے کلام کے اندر نبوتیں بھی پائی جاتی ہیں، اور وہ ایسی زبردست نبوتیں ہیں جو پہلے پوری ہوئی ہیں اور آج بھی پوری ہو رہی ہیں۔ اس لیے یہ جو پیشن ویک کا کلام ہے جو میں نے پیش کیا ہے اور جو خادمین پیش کریں گے، آپ نے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ، آپ نے اس کو بڑے دھیان کے ساتھ سنا ہے، تاکہ آپ کو نبوتوں کا علم ہو سکے اور آپ خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیاری کر سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے، اور کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ ریما ٹی وی آپ دیکھیں اور برکت حاصل کریں۔ آمین۔